اسے پوچھنا چاہیے تھا، آپ آج تک دربار میں نہیں آئی، مسجد میں نہیں آئی، آپ اپنا مطالبہ بتائیں، ہم ہیں نا، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہاں نہ فقط استقبال نہیں ہوا، نہ فقط وہاں کسی نے غور سے جناب سیدہ کا، احترام سے جناب سیدہ کی باتیں نہیں سنی، بلکہ کچھ نقل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے شور بھی مچایا تاکہ جناب سیدہ بول نہ سکے۔ اب جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ گفتگو کرنے آئی ہوں اور سننے والے شور کریں اور جناب سیدہ کو گفتگو نہ کرنے دیں۔ کوشش ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی بیٹی قیدی تھیں اور کوفہ میں جشن کا سماں تھا، لیکن جب خطبہ دینا شروع کیا تو سب کو خاموش ہونا پڑا۔ کوشش تو انہوں نے بھی کی تھی۔ یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے مسلمان، رسول پہ جان قربان کرنے والے، رسول کے اس پانی پر، وضو کے پانی پر آپس میں لڑنے والے، اسے تبرک کرنے والے، کیسے ممکن ہے کہ جناب سیدہ گفتگو کریں اور یہ نہ سنیں، یہ شور مچا دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے اگر انہوں نے یہی کام رسول خدا کے ساتھ نہ کیا ہو۔ اگر یہی کام رسول کے ساتھ کیا ہے تو پھر تو دختر رسول کے ساتھ کرنا تو آسان ہو گیا، عادی ہو گیا۔ آیا ان لوگوں نے جو زمانے رسول میں تھے انہوں نے رسول خدا کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ یقیناً ایسا کام کیا ہے، اور ایسا کرنے کی پلاننگ تھی غدیر میں۔ غدیر میں رسول کے ساتھ یہی کرنا چاہتے تھے، غدیر میں نہیں بلکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول خدا کا آخری حج ہے۔ جب رسول خدا کا آخری حج ہو تو اس آخری حج میں رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ یہ میرا آخری حج، اس آخری حج میں وہ اعلان جو دعوت ذی العشیرہ میں کیا تھا، جو اسلام کی پہلی اجتماع میں کیا تھا، اسے یقیناً آخری اجتماع میں بھی وہ اعلان ہونا ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ اعلان ہوگا۔ چلو محمد صلوات صلوات خوب جانتے تھے کہ یہاں اعلان ہوگا۔ پلاننگ انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے، اب قدیر ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک استشہاد کے لیے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پلاننگ انہوں نے یہ کی کہ رسول خدا جہاں بھی یہ اعلان کرنا چاہیں گے ہم شور مچا دیں گے، اعلان نہیں ہونے دیں۔ اللہ یعصمک من الناس، ان کی یہ پلاننگ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں، وہ کبھی غدیر پہ گفتگو کریں گے تو سارا بیان کریں۔ اس وجہ سے مکہ میں حج کے دوران کہیں پر بھی رسول خدا یہ اعلان نہیں کر سکے۔ حدیث ثقلین تک بیان کرتے رہے، اس کے بعد اعلان یہی تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد من کو تو مولا آنا ہے، لیکن یہ اعلان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ اعلان نہیں ہو سکا حجۃ الوداع میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پلاننگ یہ تھی رسول جہاں اعلان کریں گے وہاں ہم شور ڈال دیں گے۔ آیا ایسا پہلے ہوا ہے غدیر سے، اور غدیر کے بعد ہوا ہے کہ اصحاب نے شور ڈال دیا ہو اور رسول کو بات نہ کرنے دی ہو؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع میں ان کی یہ پلاننگ تھی کہ رسول اگر بات کریں تو وہاں پہ یہ شور ڈال دیں گے، تو کچھ ہوا ہونا چاہیے تب آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں، ولا یہ آپ الزام نہیں دے سکتے۔ غدیر سے پہلے بھی ہوا ہے اور غدیر کے بعد میں بھی ہوا ہے۔ غدیر کے بعد تو سب کو پتہ ہے، مشہور ہے، کب ہوا ہے؟ رضیۃ یوم الخمیس، وہ قلم کرتاس کا واقعہ۔ رسول خدا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آخری ایام، تو میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں جس کے بعد تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگی۔ وہاں کیا کیا؟ شور ڈال دیا، آگے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس سے پہلے ہوا ہے نہیں ہوا؟ غدیر سے پہلے، غدیر سے پہلے بھی ہوا۔ ایک حدیث مشہور ہے اور وہ حدیث تمام کتب اہل سنت میں بھی ہے، ما یلی 12 خلیفہ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اس کے بعد کلہم من قریش، یہ بھی پتا ہے۔ اب ان راویوں سے جب بھی بعد میں لوگوں نے پوچھا صلوات پڑھ جی محمد،
جب راویوں سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ خبر تو بہت اہم ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، تعبیر، وہاں اصحاب نے ایسے شور مچا دیا کہ ہمیں سنائی نہیں. بھئی یہ شور مچانے کا، ایسا شور مچانے کا مقام تھا کہ رسول کی بات دب جائے. یہ تو انتہائی آرام سے غور سے سننے کی بات تھی کہ بھئی آپ کے بعد 12 کون ہوں گے. چلیں، آپ نے نام ہمیں پتہ نہیں ہے 12 کے. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ رسول کے بعد حق پر 12 ہوں گے. یہ تو ثابت ہو گئی نا کہ جو 12 والے ہیں وہ حق پر ہیں، 12 حق پر ہیں. رسول خدا نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد 12 حق پر ہیں. یہی ہے نا. نام آتا ہو ہمیں یا نام نہ آتا ہو، ہم کہتے ہیں رسول کے بعد 12 کون ہے. کوئی رسول نے اس وقت وہ کیا بیان نہیں کر سکتے. کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جنہوں نے سننا تھا انہوں نے شور کرنا شروع کر. کیوں شور کرنا شروع کیا؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ وہ 12 کون ہیں، اس لیے انہوں نے شور ڈال دیا. جناب سیدہ بات کرنے آئی ہیں، استقبال کے بجائے شور شروع کیا. حج ختم ہو، اعلان نہیں ہو سکتا. ان کا پلاننگ یہ تھی جہاں بھی رسول اعلان کریں گے وہاں ہم شور ڈالتے ہیں. جب حج ختم ہوا اور سب بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو یہ جو ٹولہ تھا جس نے رسول کو گھیرا ہوا تھا کہ رسول جہاں بھی کھڑے ہو کے بات کریں گے وہاں ہم شور ڈال دیں گے، یہ بھی ریلیکس ہو گئے، یہ بھی ادھر ادھر ہو گئے. کوئی اس کونے میں جا کے اپنی فیس بک وال دیکھنا شروع کیا، کسی نے ادھر اپنی تصویریں پوسٹ کرنا شروع کر دی. ہم رسول کے ساتھ تھے، یہ سیلفی دیکھیں ہماری. جب وہ سب ادھر ادھر ہو گئے تو رسول نے جمع کیا. اب جو مجمع جمع ہوا ہے رسول کے گرد، اس میں یہ شور مچانے والے آگے نہیں ہیں. نہ کروں اور غدیر جگہ بھی ایسی ہے، خدا نے غدیر کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس میں اگر پالان شتر کا ممبر رکھ دیں اور اس ممبر کو بلند کر دیں تو نیچے والے شور کریں بھی تو وہ رسول کی آواز کو دبا نہیں سکتے. یہ موجود ہے نقل میں، جب آپ پڑھیں گے غدیر تو یہ چیزیں موجود. جناب سیدہ دربار میں آتی، جناب سیدہ کی بات کو اسی طرح نہیں سنا جاتا ہے جس طرح جناب سیدہ کے بابا کی باتوں کو نہیں سنا گیا. لوگ کہتے ہیں رسول کے بعد کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں رسول کے بعد کچھ نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ہے زمانے حیات رسول خدا میں ہوا ہے. نظر بعد میں آنا شروع ہوا ہے. سقیفہ رسول کی شہادت کے بعد نہیں ہوا ہے، پہلے ہوا ہے. نظر بعد میں آیا ہے، خبر بعد میں آئی ہے، اور باقی ساری بھی چیزیں. ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. کوئی اگر رسول کے آخری ایام ان کا مطالعہ کرے تو یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ وہاں پہ نظر آ جائے.